بڑی ہی بیدار مغز اور بیدار فکر نقیب آج کی اس مجلس میں تشریف فرما۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب آخری خطیب بیٹھتا ہے نا تو پھر جو نقیب ہوتے ہیں بیچارے وہ چھٹی لے کر کسی طرح سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے انداز میں، آپ کے فکر میں، آپ کے شعور میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں جتنے حاضرین بیٹھے تھے، میرا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جو اس مجلس میں آیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ اگر ہوگا تو ایمان پر اس کا خاتمہ ایمان پر۔ اب آپ کہیں کہ آپ کیسے ضمانت لے رہے ہیں، کیسے گارنٹی لے رہے ہیں، آپ کیسے گارنٹی اور ضمانت لے رہے ہیں کہ جو یہاں پر آیا اس کا خاتمہ ایمان پر؟ میں کہتا ہوں یہ میں نہیں رہی ہے نا، میری حیثیت کیا ہے، میری بساط کیا ہے، میں تو ایک معمولی سا انسان۔ آپ کے ایمان کی ضمانت وہ لے رہے ہیں جن کے بارے میں میرے امام نے فرمایا تھا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم۔ بتائیے سب سے اوپر والا وضو کیا کہتا ہے؟ سر ہے۔ سب سے نیچے کیا ہوتا ہے نا؟ سب سے اوپر سر اور سب سے نیچے پیر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تھا؟ سر یہ سر اوپر والا سر ہے نا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا؟ اولیاء ملتے ہیں، اولیاء ملتے ہیں، اولیاء ملتے ہیں، آنکھیں مہے تلوار۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں کسی مقام پر سرکار غریب نواز تشریف فرما اور جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ قدم ہادی علی رحمت کل ولی اللہ، تو اس وقت سرکار غریب نواز نے اپنا سر جھکایا اور عرض کیا کہ لا بل علی عینی و راس، نہیں حضور آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں ہے بلکہ میرے سر پہ بھی ہے اور میری آنکھ پر۔ یہ دل جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم رکھو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا۔ واہ بہت بڑا، کتنے سال تک؟ 40۔ یہ سرکار غوث اعظم کی بات اور غلام غوث صاحب کا کیا حال؟ یہ تو غوث اعظم کی بات ہے اور غلام غوث کا حال 40 کی بھی گارنٹی، 40 نماز کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے 40 نماز نہیں، 40 دن نہیں، 40 مہینہ نہیں بلکہ 40 سال تک جو ہماری لائف کا آدھا حصہ ہوتا ہے سرکار غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ ذرا آپ اس پوائنٹ پر دھیان دیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور یہ وہی کرے گا کہ جو 40 سال کی راتوں کو اس نے اللہ کی یاد میں جب جب گزارا۔ اس لیے کہ اگر سوتے نا تو وضو ٹوٹ جاتا، نیند ناقل میں وضو ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہے نا، آپ اس سے پوچھو کہ اگر ایک لمحے کے لیے انسان کو نیند آ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، مگر 40 سال میرے غوث نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے غوث نے 40 سال تک رات میں جب جب کے اللہ کی عبادت۔ واہ واہ، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جب سرکار غوث اعظم نے اپنا مصلی سمیٹنا چاہا اللہ کی طرف سے آواز آئی عبد القادر رک۔ سرکار غوث اعظم نے عرض کیا مولا بات کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے عبد القادر میں تیرے اس عمل سے بہت خوش ہوں،
آج مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے، جو مانگے گا اسے عطا کر دیا۔ واہ ایک انسان جب کہیں مزدوری کرنے جاتا ہے، ایک انسان جب کہیں محنت کرنے جاتا ہے، کہیں پر ملازمت کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس نے بہت اچھی نوکری کی، بہت اچھی ملازمت کی، بہت اچھی مزدوری کی، جب چلنے لگا تو مالک بڑا اس نے کہا کہ رکو، مانگو جو مانگنا چاہتا ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہمیں اختیار دے دیا جائے، اگر ہمیں چھوٹ دے دی جائے کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، تو پھر ہم اپنے ذوق کے مطابق مانگیں گے، ہم اپنے مرضی کے مطابق مانگیں گے، ہم اپنی طبیعت کے مطابق مانگیں گے، ہم اپنے دامن کے مطابق مانگیں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو یہاں پر سرکار غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں، انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا تو ایمان پر ہوگا۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور جب اجرت لینے کا ٹائم آیا اللہ نے ارشاد فرمایا عبد القادر مانگ، آج جو تو مانگ لے گا تیرا رب اسے عطا فرمائے گا۔ واہ واہ اچھا یہ بتاؤ اللہ کے خزانے کرم میں کوئی کمی بالکل ہے؟ کوئی کمی نہیں، اس کا خزانہ تو اتنا بڑا ہے کہ ایک بیٹا اگر اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے، اللہ گھر بیٹھے اسے حج مقبول کا ثواب دے دیتے ہیں۔ واہ ایک بیٹا اگر اپنی ماں کے چہرے کو دیکھے، حدیث پاک میں ہے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی بیٹا اپنے ماں کے چہرے کو کئی بار 100 بار سے زیادہ دیکھے، بار بار دیکھے، تو کیا اسے ہر بار حج مقبول کا ثواب ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیری سوچ چھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا خزانہ چھوٹا نہیں۔ واہ واہ آپ ذرا غور تو کریں، احساس تو کریں، اللہ کا خزانہ بہت بڑا اور لینے والے کا دامن بھی بہت بڑا۔ نہ دینے والے کا خزانہ چھوٹا ہے، نہ لینے والے کا دامن۔ دینے والا خدا اور لینے والے غوث اعظم، دینے والا قادر اور لینے والا عبد الخالق۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے، اور لینے والے کون؟ سرکار غوث اعظم۔ تو دینے والا قادر و طلب اور لینے والا عبد القادر، نہ دینے والے کے دینے میں کوئی کمی، نہ لینے والے کے لینے میں۔ اب ذرا غور کریں، ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ وہ سارے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں اللہ پاک 2 بیگھہ کھیت ہے، 1 بیگھہ ہوگا، کہ اپنے حساب سے مانگتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب کو حج کر اور کسی مولانا صاحب سے سنا تھا کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے، جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو اللہ قبول کر لیتا۔ جب گئے خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی، ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک 2 بیگھہ ہے، 4 بیگھہ ہے نا۔ آپ ذرا غور کریں، مانگا بھی تو کیا مانگا، ڈیمانڈ کیا تو کیا کیا، دعا کیا تو کیا کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو ان کی سوچ چھوٹی، نہ ان کا سر چھوٹا، نہ ان کا دامن چھوٹا، نہ ان کی فکر چھوٹی، نہ ان کا شعور چھوٹا۔ اللہ اکبر، اللہ نے دامن اتنا بڑا دیا تھا کہ جتنے قادری ہیں سب سرکار غوث اعظم کے دامن میں سما جائے، پھر بھی غوث اعظم کے دامن میں جگہ باقی رہتی ہے۔ سرکار غوث اعظم اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا زمین نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، منال نہیں چاہیے، براپاتی نہیں چاہیے، زمین جائیداد نہیں چاہیے، مولا حکومت نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے، تخت و تاج نہیں چاہیے، مولا چاہیے تو صرف اور صرف تیری بارگاہ سے چیز چاہیے۔ واہ زندہ باد کیا مانگا ہے غوث اعظم نے؟ مانگا ہے تو کیا مانگا؟ ان کو نعرہ لگانے کے لیے آپ لوگ کہنا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا نعرہ لگاتے بھائی، اور زور سے لگائے۔ ٹھیک ہے، یہ نعرہ انشاءاللہ تعالی آپ کا آخرت میں انشاءاللہ کا بیڑا پار ہے نا۔ اچھا جب نعرہ لگائے تو آپ لوگوں کو جواب بھی دینا چاہیے۔ حضرات سرکار غوث اعظم سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر کو مانگنا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم نے زمین مانگی، جائیداد مانگی، پراپرٹی مانگی، مال و منال مانگا، دولت مانگا، حکومت مانگا، سیاست مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ عرض کیا مولا صرف اور صرف اتنی سی سجا ہے
کہ میرے دامن سے جو وابستہ، میرے دامن سے جو جڑ جائے اور جو میرے دامن سے وابستہ ہو کے قادری ہو جائے، اے اللہ جب اس کی سانسیں تھم رہی ہو، جب اس کے نفس کی رفتار دھیمی پڑ رہی ہو، جب اس کے رگوں کا خون منجمد ہو رہا ہو، جب اس کے سامنے سے آنے موت کا فرشتہ کھڑا ہو، جب اس کے چہرے پر موت کے آثار آری ہو، مولا جب اس کے سانسوں کی ڈور ٹوٹ رہی ہو، اے اللہ تو اسے کچھ دینا نہ دینا، اس کی جان لے لینا، مگر اے اللہ جاتے جاتے اسے دولت ایمان عطا۔ واہ آپ احساس کریں، آپ تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم غلاموں کے لیے مانگا تو کیا مانگا، مانگا تو کیا مانگا، سرکار غوث اعظم اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا جو قادری ہو جائے وہ جنتی ہو جائے، سرکار غوث اعظم عرض کرتے ہیں مولا میرے مرید کو جب تک وہ توبہ نہ کر لے اے اللہ تو اسے ماں بنا دینا۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان قادری ہو گیا وہ انسان جنتی ہو گیا، کیا رہے نہ رہے انشاءاللہ مرنے کے وقت دولت ایمان سرور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا علماء اہل سنت۔ اچھا یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں سب نیکی لوگ، بہت سارے لوگ بیچارے گنہگار، بہت سارے لوگ خطا کار ہو، نسیان ہو۔ ظاہر ہے انسان تو خطا اور نسیان کا پتلا ہے، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے معصیتیں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتا ہے۔ گناہ کا ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، گناہ پر نادم نہ ہونا، گناہ پر توبہ نہ کرنا یہ تعجب کی بات ہے نا۔ آپ ہمیں بتاؤ حضرت آدم سے لفظ کوئی لفظ ہوئی مگر حضرت آدم نے توبہ میں تاخیر کیا نہیں، ادھر لفظ ہو رہی جیسے احساس ہو اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے توبہ ہے، مگر شیطان سے غلطی ہوئی، اس سے خطا ہوئی، اس سے معصیت ہوئی، اللہ نے بار بار اسے کہا کہ توبہ کر لے، مگر آج تک اس نے توبہ نہ کیا۔ تو جو جھک جائے اسے آدمی کہتے ہیں اور جو اکڑ جائے اسی کو ابلیس اور شیطان کہتے ہیں۔ ہم آدمی ہیں نا، ارے حضرت آدم کی اولاد کو آدمی ہی تو کہا جائے گا کہ جنات آدمی کہا جائے گا۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب نیکوکار نہیں، سب کے سب نمازی نہیں، سب کے سب پرہیزگار نہیں، سب کے سب تقوی شعار نہیں، عابد سب زندہ دار نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے سر پہ جھوٹ کا گناہ، بہت سارے لوگ ہیں جن کے سر پہ غیبت کا گناہ، جن کے سر پہ نماز چھوڑنے کا گناہ، جن کے سر پہ روزہ چھوڑنے کا گناہ، بہت سارا گناہ لے کر کے بیٹھے ہیں، مگر بشارت ہو یا قادریو آج کی اس مجلس میں آئے ہو غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہو، میرا یقین کہتا ہے کہ آئے ہو تو گنہگار ہو کر کے آئے ہو، جاؤ گے تو انشاءاللہ نیکوکار ہو گے۔ آئے ہو تو دامن گناہوں سے آلودہ ہے، لیکن جب یہاں سے جاؤ گے انشاءاللہ آپ کا دامن گناہوں سے پاک ہوگا، اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، آپ یہاں سے جائیں گے تو نماز کا تحفہ لے کر۔ اور اس پر بھی دلیل لے لو، میری عادت ہے چاہے پڑھانے کی بات یا تقریر کرنے کی بات ہو، جو کہا اس پہ دلیل ضرور دی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑا قیمتی جبہ پہن کر کے مارکیٹ سے گزر رہے ہیں۔ آج کل مولانا لوگ بیچارے اگر لیلن کا کرتا پہن لیں تو بہت سارے لوگوں کو درد ہونے لگتا ہے کہ لگ رہا چندہ بڑا اچھا کیا۔ بہت سارے لوگ ظاہر سی بات ہے اگر ہم پھٹا پرانا پہنے تو پھر ہمیں کم تر سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد بیچارے مولانا صاحب گھر کی بنیاد ڈلوا دیے تب تو پکا ہو جاتا ہے کہ 50% سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے، شعور دے کہ اللہ کے نیک بندوں یاد رکھو علماء کی تعظیم ہمیں معزز بناتی ہے اور علماء کی توہین ہمیں حقیر و ذلیل بناتی ہے۔ آپ اس چیز سے اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھو۔ دنیا میں مسلمان وہ واحد قوم ہے جو ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اپنی علماء کے پاجامے کی سائز نہ پڑھتے۔ آپ اس چیز سے ہمیشہ احتیاط کرو۔ اللہ کا شکر ہے
کہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہمارا مسئلہ ہوٹلوں پر نہیں حل ہونا چاہیے بلکہ ہمارا مسئلہ اللہ کے گھر میں حل ہونا چاہیے۔ امام صاحب کے اوپر تبصرہ ہمارا ہوٹلوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کمی نظر آ رہی ہو آؤ پرسنل ملاقات کرو، اصلاح کی گنجائش ہے، ہمیشہ اصلاح قبول کی جاتی ہے مگر اس کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کا انداز ہونا چاہیے، اس کا لب و لہجہ صحیح ہونا چاہیے۔ حضرات علماء کی تعظیم سے انسان معزز ہوتا ہے اور علماء کی توحید سے انسان ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی جبہ پہن کر کے مرکز سے گزر رہے تھے، اتنے میں ایک چور کی نظر پڑ گئی۔ چوروں کا اللہ چاہتا اس علاقے میں بھی ہے، جاگتے رہو، رات بھر بیچارے چور مچاتے ہیں۔ رات بھر ایک نسخہ میں بتا دوں جو بابا لوگ لال بابا لے کر ٹھیک ہے، نسخہ بڑا آسان۔ بزرگوں نے فرمایا جب انسان اپنا گھر بنائے، اپنا مکان بنائے تو مکان کے پیشانی پہ اپنا نام نہ لکھے، اپنے ابا کا اپنے دادا کا نام نہ لکھے تو سرکار غوث اعظم کا نام۔ واہ بات اگر اچھی لگ رہی ہے تو تھوڑا سا ریئیکشن بھی چاہیے۔ ایسے آپ لوگ سائلنٹ بیٹھے رہیں گے تو نہ اسپیڈ بڑھ پائے گی نہ رفتار۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب گھر بنواؤ تو پیشانی پہ لکھو سرکار غوث اعظم کا نام، اور لکھ کر کے بغداد کی طرف لوٹو اور عرض کر دو سرکار یہ مکان بھی آپ کا ہے، مکان کے مکین بھی آپ کا۔ واہ علماء فرماتے ہیں جس گھر کی پیشانی پر شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام لکھ جائے گا اس گھر میں چور کبھی داخل نہیں ہوگا۔ واہ چور کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور میں ایک چیز اس میں اضافہ کر دوں، اگر گھر کے دروازے پر آپ نے اگر غوث اعظم کا نام لکھ دیا تو گھر کے سامان کا چور نہیں داخل ہوگا، اور اگر دل کے دروازے پر آپ نے غوث اعظم کا نام لکھ دیا تو دل میں ایمان کا چور کبھی داخل۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو وہاں پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہزادہ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ، لے کے چلے اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ سرکار غوث اعظم گھر پہ غوث اعظم کا نام لکھو، شان سے ٹہلو جائے جہاں، انشاءاللہ چور کبھی گھر میں داخل۔ وہ چور سرکار غوث اعظم کا جبہ دیکھا تو سوچا کہ مال بڑا اچھا ہے، مال بڑا تگڑا ہے، آسا پیچھے پیچھے ہو لیا، آگے آگے سرکار غوث اعظم جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے اندر گئے حجرے میں، آپ نے جبہ نکال کے ڈالا، معمول کا لباس آیا، اپنی وسط میں بیٹھ گئے، اور کیا چور آنکھ چرا کے آنکھ بچا کے کسی طرح سے گھر کے کمرے میں داخل ہوا۔ اللہ کی شان دیکھو، گیا تھا بیچارہ جبہ چورانے، جبہ تو ملا نہیں، آنکھ کی بینائی چلی گئی، اور پھر جب اسے احساس ہوا کہ کہیں پکڑے نہ جائیں تو دروازہ تلاشنے لگا، جبہ تو ملا نہیں، تلاشنے سے دروازہ بھی نہ ملا، آخرکار پھٹ ہار کر کے بیچارہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور فلاں علاقے کے کتب کا انتقال۔ میں نے دعویٰ کیا کیا؟ دعویٰ یہ کیا تھا کہ جو غوث اعظم کی مجلس میں آ جائے سرکار غوثیت سے اپنا رشتہ جوڑ دے، اگر وہ گنہگار ہوگا تو انشاءاللہ دیکھو۔ یہ دعویٰ کیا تھا نا میں نے، اب اس کے دلیل سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خضر الیاس کا حضور فلاں علاقے کے قطب صاحب کا انتقال ہو گیا، حضور کسی قطب کا انتظام کر دیجیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رات بھر کو صبح انتظام ہو جائے گا۔ حضرت خضر عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، جلدی جاؤ کمرے میں قطب صاحب آرام کریں۔ سرکار غوث اعظم کی شان ہے، آپ ارشاد فرماتے جاؤ کمرے میں قطب صاحب موجود ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک ذرا سا ہماری انسان ایک کونے میں دبک کے بیٹھا ہوا، سرکار غوث اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا حضرت خضر نے چل غوث اعظم نے فلاں علاقے کا قطب بنا۔ کیا بات ہے، اس چور نے کہا حضور میں تو چور ہوں۔ حضرت خضر ارشاد فرماتے چور تھا
غوث اعظم کی نظر پڑی، اللہ نے تجھے قطب بنایا۔ کیا بات ہے، واہ! اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو بچ جاتی ہے زنجیریں، اور نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر۔ واہ! آپ ذرا غور کریں، وہ گیا تھا چوری کی نیت سے نا، ہم یہاں چوری کی نیت سے آئے نہیں نا، سرکار غوث اعظم کا فیضان پانی وہ گیا تھا بری نیت سے، مگر اللہ کا فضل ہوا، غوث اعظم کی نظر پڑی، اللہ نے اسے بڑی بنا دیا۔ ہم الحمدللہ غوث اعظم کی محبت کے ساتھ ہے، غوث اعظم کی عقیدت کے ساتھ ہے، غوث اعظم کا احترام اپنے دل میں لے کر کے آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہوگا، سرکار غوثیت سے انشاءاللہ نگاہ عنایت ہوگی۔ یہاں پر جتنے انسان بیٹھے ہیں آئے ہیں تو گنہگار ہو کے آئے ہیں، مگر جائیں گے انشاءاللہ نیکوکار ہو کر کے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، شان حضور غوث اعظم، نعرہ حیدر۔ ایک بات اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑا اونچا مقام رکھتے، اتنا اونچا مقام رکھتے، اتنا اونچا مقام رکھتے کہ ایک بار مدار شریف میں کسی شخص کا انتقال تھا، اس کے بیٹے نے خواب دیکھنے کہ قبر میں اس کے اوپر عذاب ہے نا، بیٹے نے خواب میں دیکھا باپ کے اوپر عذاب، دوڑ کر کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، حضور میرے باپ کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، دعا فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے پوچھ لینا کہ کیا وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا۔ آج غوث اعظم کی محفل میں آئے، وہ تو مدرسے کے چوکھٹ کے بعد جو بغداد مولا میں مدرسہ تھا، یہ سرکار غوث اعظم کی مجلس ہے، وہاں گزرنے کے بعد بھی یہاں بیٹھنے کی بات۔ آپ سبھی حضرات بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آئے اور گزر گئے، بیٹھے ہیں نا، آپ سبھی حضرات بیٹھے، آپ کے لیے بشارت انشاءاللہ تعالی سرکار غوث اعظم کا کرم ہوگا، ان کی عنایت سے ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی اور ہمارا حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ میدان محشر اور قبر کی منزلیں سرکار غوثیت کے فیضان سے انشاءاللہ روشن ہوں گی۔ اس شخص کو اس کے بیٹے نے جب خواب میں دیکھا، پوچھا والد یہ بتائیے کہ آپ غوث اعظم کے مدرسے کے قریب سے گزرے تھے؟ انہوں نے کہا ایک بار زندگی میں گزرا تھا۔ آ کر کے سرکار غوث اعظم سے عرض کیا، حضور میرے ابا نے کہا ہے کہ میں مدرسے کے قریب سے گزرا تھا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مولا جو تیرے عبدالقادر کے مدرسے کی چوکھٹ کے قریب سے گزرا، کہ اللہ کو اسے بخشش کا فرمانا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سرکار غوث اعظم کی زبان سے دعائے مغفرت نکلی، ادھر اللہ نے بشارت کا مژدہ سنایا اور ارشاد فرمایا عبدالقادر تو نے دعا کر دیا ہے، تیری دعا کے صدقے میں میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ واہ! حضرات سب سے بڑی بات کیا، سب سے اہم چیز کیا، یہ سارے علماء جنہوں نے فضیلت بیان کی، عظمت بیان کی، کرامت بیان کی، اور سرکار غوث اعظم کی کرامت الحمدللہ، سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جتنے اولیاء آئے سب کرامت لے، اور سرکار غوث اعظم کرامت بن گیا۔ جی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے جیسے مصطفیٰ جان رحمت انبیاء کے سردار، اسی طرح سے سرکار غوث اعظم اولیاء کے سردار۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو کمال کیا۔ آپ کا شعر ذرا دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، مشرق والے کعبہ کا طواف کرے، مغرب والے کعبہ کا طواف کرے، شمال والے کعبہ کا طواف کرے، جنوب والے کعبہ کا طواف کرے، زمین والے کعبہ کا طواف کرے، آسمان والے کعبہ کا طواف کرے، ساری کائنات کعبے کا طواف کرے، مگر کیا کوئی ایسی ہستی ہے جس کی چوک کا خانہ کعبہ طواف کرتا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں وہ ذات، وہ سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ ساری دنیا خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، مشرق والے خانہ کعبہ کا طواف کرے، مغرب والے خانہ کعبہ کا طواف کرے، شمال والے خانہ کعبہ کا طواف کرے، جنوب والے خانہ کعبہ کا طواف کرے، ساری کائنات خانہ کعبہ کا طواف کرے، اور کعبہ یہ درے غوث اعظم کا طواف کرے۔ سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے
شان اللہ اکبر وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ جب بچپن میں سرکار غوث اعظم اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے تھے تو چھت پر کھڑے ہو کر کے میدان عرفات میں دعا کرنے والے حاجیوں کو دیکھ لیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسے کم وقت نالائق معاذ اللہ سرکار معاذ اللہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. میں کہتا ہوں جب غلام نبی کی شان یہ ہے تو میرے نبی کی تو شان کا لگا. واہ سرکار غوث اعظم اپنے گھر کی چھت پر چڑھے خانے کعبہ اور عرفات کے میدان میں حاجیوں کے اٹھے کے ہاتھ کو دیکھ لے. جب نگاہ غوثیت کی یہ شان ہے تو بھلا بتاؤ نگاہ رسالت کی کیا شان ہوگی جب ان کے گردہ بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی محتاج کا نبی عالم ہے مختار کا عالم ہے. واہ سچی محبت کرتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ غوث اعظم سے اگر محبت کو انسان کو تو میرے غوث فرماتے ہیں اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. مگر یہیں پر آ کر کے صرف اتنا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی متانت کے ساتھ کہ کیا واقعی ہم غوث اعظم سے سچی محبت کرتے ہیں؟ آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ کیا واقعی ہم غوث اعظم سے سچی محبت کرتے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے ہر 11ویں شریف پہ ہم نے نیاز دلائی. یہ تو ہماری سنت آبائی ہے. ہمارے دادا نے بھی نیاز دلائی ہمارے باپ نے بھی دلائی ہم بھی دلا رہے ہیں آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ 11ویں شریف میں نیاز. اور اللہ رحم فرمائے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا جو مزاج آج ہم بڑے زور سے یہ نعرہ لگا کر غوث کا دامن بالکل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. مگر میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غوث اعظم کا دامن پکڑا. آج بھارت بیچارے دیسی مرغا تلاشنے 11 کلومیٹر چلے جائیں. لال چوٹی والا ہے نا لال چوٹی بولتا مرغا چاہیے تندرست والا صحت مند ایک دم دیسی پیور 11 کلومیٹر چلے گئے دیسی مرغا تلاشنے. بغل میں اللہ کا گھر ہے بغل میں اللہ کی مسجد ہے. غوث اعظم کے نام پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے نا. مگر نعرہ غوث کا نعرہ میں آپ سے عرض کروں یہ 11ویں جو گزر گئی اور اسی 11ویں شریف کے مہینے میں ایک عہد کرے ایک عزم کرے اور ایک پختہ ارادہ کرے. سرکار بچپن سے ہم نیاز والی 11ویں کرتے آئے انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی 11ویں نیاز والی بھی کریں گے اور اللہ کی نماز والی بھی. واہ انشاءاللہ تو کہہ سکتے ہیں ہمارے در کے بیچارے انشاءاللہ بھی نہیں کرتے. بڑے ہوشیار لوگ ہیں. مولانا صاحب دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو نمازی بناتے تو بہت سارے لوگ ہمارے گھر کے امین بھی دعا قبول نہ ہو جائے. آپ سے میں عرض کروں سرکار غوث اعظم کو نماز کا کتنا شوق. آج تو ہم چچا ہو گئے بچے والے ہو گئے ہمارے اوپر نماز فرض ہو گئی مگر ہر جمعہ چھوڑ کر کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. مگر سرکار غوثیت کی شان دیکھو پیدا ہوئے ان کی ماں بیان فرماتی ہے جب میرا شہزادہ عبدالقادر پیدا ہوا میں نے کیا دیکھا کہ پورا گھر نور کا ٹکڑا بن گیا. پورے گھر میں نور پھیل گیا اور کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت فرما گیا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ اور بلند آواز سے کہتے ہیں رات کا احساس نہ کرے ٹائم کا احساس نہ کرے. سرکار غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ لمحہ یہ زندگی کی سانس ہے جو سرکار غوثیت کے انشاءاللہ گزریں گے. ہر سانس کے بدلے میں اللہ ہمیں عبادت کا ثواب عطا کرے. واہ سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے ان کی ماں ارشاد فرماتی ہے نور کا ایک میں نے دیکھا کہ پورا گھر کا نور بن گیا اور پھر اسی میں نے دیکھا کہ میرا شہزادہ عبدالقادر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہا ہے. اور میں نے جب کان لگا کے سنا تو اپنی چھوٹی چھوٹی آواز سے اپنی چھوٹی چھوٹی زبان سے میرا بیٹا سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتا. آپ ذرا غور کریں آج 40 سال کے ہو گئے 50 سال کے ہو گئے اور انتظار کرتے ہیں کہ جب کسی کام کا نظر ہے تب جائیں اللہ کی نماز. نہیں اللہ کے بندوں میرے آقا فرماتے ہیں سب سے اچھی عبادت وہ ہے جو جوانی میں کی جائے اور قیامت کے دن اس نوجوان کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا.
سارے لوگ نوجوان بیٹھے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے بزرگ لوگ ہیں جو بیچارے چلے گئے، بہت سارے لوگ ہیں دو چار جو بیٹھے ہوئے، میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندو نماز کے لیے جوانی کا انتظار نہ کرو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، آپ کسی دن اور ٹائم کا انتظار نہ کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی دیکھو، جب آپ پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلا اللہ کی نماز، سب سے پہلی آواز سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا۔ غوث اعظم نے پیغام دے دیا، نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نماز ایک ڈیوٹی ہے، نماز ایک پابندی ہے، بلکہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے بندہ جب اپنے سر کو اللہ کے پیزور جھکاتا ہے تو اس وقت اسے کچھ ملے نہ ملے، اللہ کی رضا اسے ضرور ملے۔ زندہ باد۔ اعظم کی زندگی کا جو فرسٹ میسج ہے وہ اللہ کی نماز۔ اب آپ بتائیں جو قادری ہوگا وہ نمازی نہیں ہوگا، اور جو نمازی نہیں ہو سچا قادری ہو سکتا نہیں نا۔ آپ عراق کی کسی جنگل میں عبادت فرما رہے تھے، آسمان سے آواز آئی عبدالقادر اللہ نے تجھ سے تکلیفیں اٹھا دی ہیں، اللہ نے تجھ سے تیرے نماز کو معاف کر دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم لاہور پڑھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے جانا کہ نماز جب میرے نبی سے نہ معاف ہوئی تو نماز غلام نبی سے کیسے معاف ہوئی؟ ٹھیک ہے، اب آپ اتنی حضرات یہاں پر بیٹھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے شروع میں کہا تھا سرکار نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے پڑھ کے نماز ادا کی کہ اللہ کے بندو آؤ آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، میں آپ سے صرف اتنا وعدہ چاہتا ہوں، دل میں وعدہ کرو، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہاں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار غوث اعظم سے اگر سچی محبت ہے آپ پکی نیت کر لو، انشاءاللہ تعالی غوث اعظم کے نام پر ہم 40 دن پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ جس نے 40 دن کا چلہ پورا کر لیا میرا ایمان کہتا ہے، جسے نماز کا لطف مل گیا، جسے سجدوں کا مزہ مل گیا، جسے روزوں کی حلاوت مل گئی، انشاءاللہ تعالی 40 دن اگر نماز پڑھ لے گا پوری زندگی کو روزائے گی، انشاءاللہ اس کی زندگی کی ایک نماز نہ چھوٹے گی۔ انشاءاللہ پکی نیت کر لو، اور نیت جو ہوتی ہے نا وہ عمل سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بس تھوڑی دیر دو چل بات، رمضان کا مہینہ آیا، سال بھر بیچارے ساڑھ کی طرح موٹے مستنڈے پہلوان، نہ کوئی بیماری نہ کوئی پریشانی، نہ بی پی نہ شوگر نہ ہارٹ بیٹ نہ کوئی مصیبت۔ جب رمضان کا مہینہ آیا بیچارے ڈاکٹر صاحب کیا پہنچے، اور ڈاکٹر صاحب کیا پہنچ کر کے دوا واصل نا ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر ذرا اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، ہارٹ بیٹ بھی تھوڑی سی بڑھ رہی ہے، شوگر بھی بڑھا ہوا ہے، مگر دوا ایسی دیجیے جو صبح شام والی نہ دوپہر والی۔ یہ ہمارے نوجوان بیچارے نا سال بھر گھومیں گے ساتھ، اور جب رمضان شریف آئے گا تو آگے والی جیب میں دوا کا پتہ رکھ کر کے شیشے رکھ کر کے بیچارے چلیں گے۔ کیا ہوا کیوں آپ نے روزہ نہیں رکھے؟ کیا کریں حضرت طبیعت بہت پریشان ہے، چکر آ رہا ہے، بلڈ پریشر آ کے پیچھے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے من مرض کہ جو مریض بنتا ہے، جو بیمار بنتا ہے اللہ اسے بیمار بنا دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم سے سچی محبت ہے نا، اس میں کوئی شبہ ہے؟ کتنے لوگوں کو محبت ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، شرمانے کی نہیں، اللہ کے فرشتے اپنے رشتے میں آپ سے بنا۔ سرکار غوث اعظم سے سچی محبت ہے نا؟ سرکار غوث اعظم جس دن پیدا ہوئے وہ رمضان کا پہلا دن تھا، رمضان کا۔ اللہ اللہ ذرا سوچے تو صحیح، کتنا پاکیزہ وجود تھا، پیدا ہو رہا ہے تو سب سے پاکیزہ مہینے میں پہلا دن شہری کا ٹائم، سرکار غوث اعظم نے ماں کے پستان سے شہری کا ٹائم توڑ دیا۔ جب سورج نکلا ماں نے دودھ پلانا چاہا، منع کر دیا، دوپہر ہوا منع کر دیا، شہر ہوا منع کر دیا، اور جب جیلان کی مسجدوں سے مغرب کی اذان کی آواز آئی، لپک کر کے ماں کا پستان پکڑا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ ماں بھی اللہ کی ولی سمجھ گئی میرا شہزادہ جب اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ واہ، آپ ہمیں بتاؤ سرکار غوث اعظم پہ روزہ فرض تھا؟ روزہ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو فرض ہوتا ہے نا۔ ابھی سرکار غوث اعظم کی زندگی کا پہلا دن ہے، روزہ فرض نہیں مگر پھر بھی روزہ رکھا، دنیا کو پیغام دیا۔ عبادتیں اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمارے اوپر فرض ہوتی ہیں، عبادتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ عبادتیں کرنے سے معبود خوش ہوا ہے۔
نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ ہمیں جنت مل جائے، جہاں جہاں شہزادی مل جائے، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جسے رب کی رضا حاصل ہو گئی اسے سمجھو سب کی رضا حاصل ہو گئی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا خدا ہو جائے اس کی ساری خدائی۔ ایک بات اور آج ہر گھر میں 5 موبائل، کم سے کم 5، ایک موبائل ابا کے پاس، ایک موبائل اماں کے پاس، ایک موبائل بھائی کے پاس، ایک موبائل بہن کے پاس، اور بیچارہ جو چھوٹا بٹوا پیدا ہوا ہے، چھوٹا سا لڑکا، اس کو بھی جب تک موبائل نہ دکھائے تب تک وہ نالائق دودھ نہیں پی۔ اللہ رحم فرمائے، یہ وہ مرض ہے جو ہر گھر میں آیا، یہ وہ بیماری ہے جو ہر گھر میں موجود ہے۔ میں نے بہت بڑے بزرگ سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کریں تو کیا کریں، ہم تو تقریب کرتے ہیں موبائل کے خلاف، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میری بہو جب تک اپنے بیٹے کو موبائل دے دیتی ہے تب تک ہمارا ناشتہ نہیں بنتا۔ یہ حالت ہے مسلمان، آپ ذرا ہمارے گھر میں 5 موبائل، بڑے ڈسپلے والا وہ ٹیلی ویژن، مگر اسی گھر کے کسی کونے میں اللہ کا قرآن رکھا، اللہ کا قرآن رکھا، اس کا کلام ہے قہار و جبار کا کلام، میرے خدا کا کلام، میرے رب کا کلام، جس کی عظمت شان بہت بڑی۔ حضرات ہمیں ذرا احساس ہونا چاہیے، ہم اپنے بیڈ روم کے سرہانے طاق میں اللہ کا قرآن رکھتے ہیں، اور اسی بیڈ روم میں لیٹ کر کے 3 گھنٹے موبائل پر فلمیں دیکھتے ہیں۔ دل لو میں کھونا تجھے جب نیند پر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن رکھا؟ ہماری ماں بہنوں نے کبھی سوچا کہ ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن رکھا؟ آج حالت یہ ہے کہ موبائل ہمیشہ آن کیا جائے، ٹیلی ویژن صبح شام آن کیا جائے، اور قرآن عظیم جو اسلام میں رکھا ہوا ہے اس پہ نہ جانے کتنے گرد کی تہیں بیٹھی ہوئی ہیں، نہ جانے کتنی مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندو، جس گھر میں صبح شام موبائل کھولا جائے، اللہ کا قرآن نہ کھولا جائے، اس گھر میں کبھی برکتیں نہیں آ سکتی، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نہیں آ سکتی۔ آپ ذرا احساس کریں، آپ گئے مولانا صاحب سے حضور دکانوں مکان میں خیر و برکت والی وہ دعا بنا دیجئے، تعویذ بنا دیجئے، لفظ بنا دیجئے۔ بلگرام شریف میں حضور رضوانی مدد کی بارگاہ میں حضور کوئی لفظ بنا دیجئے، بڑی برکتی والی دکان۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نیک بندو، آپ کے گھر میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ آئے تو جہاں کی حدیث پاک، جو انسان شام کو اپنے بستر پہ جائے اور قرآن کے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے، اللہ اس کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں پیدا کرے گا۔ اس کے گھر میں آئے گی تو اللہ کی رحمت آئے گی، اس کے گھر میں آئے گی تو اللہ کی برکت۔ آج حالت یہ آصف سے پریشان جائے کہ چوچا شریف پہنچے، چوچا شریف آصف سے پریشان، بابا کے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، اچھی بات ہے، اہل سنت و جماعت اس کا انکار نہیں کرتے، مگر یہ اللہ کی نعمت تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے پر سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی جائے، اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوگا، یہ نہیں مان پائے گا تو ہمیں آخر ستائے گا کیسے؟ آؤ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو سچی محبت ہے غوث اعظم سے تو غوث اعظم کا یہ دامن بھی پکڑ لو۔ سرکار غوث اعظم نے 17 سال تک، کتنے دنوں تک؟ ارے 17 دن کی میں نہیں بات کر رہا، 17 مہینے کے لیے، کیسا سال؟ کیسا سال؟ آپ ہی بول دو، 17 سال تک سرکار غوث اعظم نے اس انداز میں قرآن پڑھا کہ ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے، شام کو کھڑے ہوتے اور صبح ہوتے ہوتے پورا قرآن ختم کر دیتے۔ یہ ہے غوث اعظم کا دامن، اسے پکڑنے کی ضرورت ہے، خالی 11ویں شریف کا مرغا ہی نہ پکڑے۔ سرکار غوث اعظم کا دامن کیا ہے؟ 17 سال تک غوث اعظم نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے شام سے لے کر کے صبح تک اللہ کا پورا قرآن ختم کیا ہے۔ اللہ اوپر، یہ غوث اعظم کا دامن ہے۔ نماز غوث اعظم کا دامن ہے، روزہ غوث اعظم کا دامن ہے، حضرات عبادت یہ غوث اعظم کا دامن ہے، قرآن کی تلاوت یہ غوث اعظم کا دامن ہے۔ اب جسے سرکار غوث اعظم سے سچی محبت ہوگی، محبت کا مطلب حضرت غوث اعظم
वाले की शिफा शरीफ में इरशाद फरमाते हैं अल-महब्बतु हिया अल-इत्तिबा, जो इंसान किसी से मोहब्बत करता है वो महबूब के अदाओं की नकल किया करता है। उससे आदम से मोहब्बत है, ऐ मोहब्बत, अगर सच्ची मोहब्बत है तो आओ हमारे गांव में बहुत सारे गरीब लोग होंगे, गरीबों की गुर्बत खत्म करो, पब्लिक की सेवा करो, खिदमत खल्क करो, इंशाअल्लाह ताला सरकार गौसे आजम से मोहब्बत का तकाजा करो। बगदाद के मार्केट में एक शख्स कपड़ा लेकर गया और उसका रेट ये लगाया कि कपड़ा बिछा दिया जाए, उस पे सोने चांदी फैला दिए जाए, जितने सोने चांदी आएंगे उतना ही उस कपड़े का रेट होगा। खलीफे वक्त में भी लेने से इनकार कर दिया, इतना पैसा हमारे पास। मगर सरकार गौसे आजम ने अपने खादिम को भेजा, कहा जाओ खरीद लाओ, है ना, बड़ा ऊंचा मकाम था गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला। गया खादिम खरीद लाया और जब कपड़ा खरीद के लाया खलीफे वक्त को पता चला, उसने कासिम भेजा, हुजूर जो मैं ना खरीद सका वो आपने खरीद लिया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तो कपड़ा देख रहा था, कपड़े की क्वालिटी देख रहा था, कपड़े का मोटापा देख रहा था, कपड़े की चमक दमक देख रहा था, मगर अब्दुल कादिर कपड़ा नहीं कपड़े वाले को देख रहा था। तो कपड़ा देख रहा था तो तेरी नजर कपड़े पर थी, मगर अब्दुल कादिर ने ये देखा कि ये जो कपड़ा मार्केट में लेकर के आया है, इसके छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से इसे तैयार किया है, कई दिन हो गए इसके घर का चूल्हा नहीं जला है, अब्दुल कादिर ने कपड़ा नहीं खरीदा है, रसूलुल्लाह के एक उम्मती की मदद की है, तू कपड़ा देख रहा था, अब्दुल कादिर की निगाहें कपड़े वाले का देख रही थी। का जज्बा सरकार गौसियत ने हमें जो पैगाम दिया है उसी पे अमल करें, यही सच्ची कादरियत है, यही गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत है। लास्ट बात, एकदम आखिरी बात, इसके बाद कोई बात ना होगी। आज हर गांव में इख्तिलाफ, आज हर गांव में इंतशार, आज हर गांव में लड़ाई झगड़ा, आज हर गांव में मारपीट। हालत ये है कि अगर 10 घर है तो 11 पार्टियां हैं। हज़रात आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारा कुरान एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा कलमा एक है, हमारा हरफ एक है, हमारे रसूल एक है, ये सारी चीजें एक, तो फिर मुसलमान अनेक क्यों है, मुसलमान बटा क्यों है? अल्लाह वालों के दर से हमें इत्तिहाद का पैगाम मिलता है, यकजहती का पैगाम मिलता है। एक अल्लाह वाले की बारगाह में एक शख्स कैंची लेकर के हाजिर हुआ, अर्ज़ किया हुजूर ये तोहफा कहा था, तो तोहफा लेकर के आया तो कैंची क्यों लाया? लाना था तो सुई लेकर के आया था। उसने कहा हुजूर कैंची मिली, कैंची ले आया, बात क्या है? अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया कैंची काटने का काम करती है और सुई कटी हुई चीज को जोड़ने का काम करती है। अल्लाह वाले काटने का काम नहीं करते, हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। आज आपस का इंतशार दूर करना है, आपस का इख्तिलाफ दूर करना है, तो हमें ये समझना होगा ये इख्तिलाफ पैदा कहाँ से होता है, ये इंतशार पैदा कहाँ से होता है। इसी हर वजह से याद रखो मुसलमानों, जब हम किसी का हक मारते हैं, जब किसी की हक गलती करते हैं, तब तक करके इख्तिलाफ पैदा होता है। जहाँ पानी मरता है वहीं जाकर के फसल खराब होती है। जब हम किसी का हक मारते हैं, हालत ये है मुसलमानों कि आज शौहर बीवी का हक मार रहा है, बीवी शौहर का, और घर में इतनी मोटी लाठी रखी हुई, रोज सुबह शाम पिटाई चल रही है ना। आपने कभी गौर किया आखिर ऐसा क्यों हो रहा? वजह ये है कि शौहर ना तो बीवी का हक अदा कर रहा है, ना बीवी शौहर का। आप बताओ दोनों दूसरे के हक अदा करें तो कभी मारपीट हो? नहीं ना। अगर भाई भाई का हक अदा करे तो कभी मारपीट हो? बाप बेटे का हक अदा करे, बेटा बाप का हक अदा करे, कभी इख्तिलाफ ना। इख्तिलाफ कहाँ होता है? जहाँ हक गलती होती है। मगर ये चीज आप ज़हन और दिमाग में बिठा ले, इंसान अल्लाह अपना हक माफ कर देगा, नमाज ना पढ़ो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन आपने अगर किसी की 1 इंच जमीन दबाई होगी अल्लाह उसे माफ नहीं कर सकता। आपने किसी का हक मारा होगा अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। एक अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ, किसी ने खास देखा हुजूर हाल क्या? हाल तो सब बेहतर है। एक बीवी ने जन्नत में जाने से रोक दिया, कहा हुजूर मामला क्या? कहा मामला ये है कि मैं घर के करीब से गुजर रहा था, मेरे घर के पड़ोसी के छप्पर से एक तिल का निकाल के हलाल कर लिया। अल्लाह ने फरमाया नमाज तेरी सही है, रोजा सही है, हज सही है, ज़कात सही है, मगर एक तिल का है ना, उस तिल के ने तुझे जन्नत में जाने से रोक दिया। जब जब वो घर वाला तुझे माफ नहीं करेगा, तेरा खुदा भी तुझे माफ एक तिनके का यार। मगर आज के बेचारे यहाँ पूरा खेत साफ कर, क्या ना, तिनका तो बहुत छोटी चीज है, पूरा पेड़ हड़ा
فرمائے آپ سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے. سرکار غوث اعظم کی زندگی کا پیغام آخری پیغام میں عرض کرو اپنی گفتگو ختم کرو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب تھوڑی سی آگے بڑھی آپ نے والدہ سے عرض کیا امی جان میں بغداد شریف پڑھنے جانا چاہتا ہوں. امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹے. حضرات اندر گئی سرکار غوث اعظم کی ماں 80 اشرفیوں کی تھیلی لائی اور لا کر کے اپنے بیٹے کے سامنے 80 اشرفیوں کو الٹ دیا. بیٹے جو مرضی ہو لے لے. اللہ اکبر. ہم اور آپ ہوتے تو 80 کی 80 اشرفیاں سمیٹ لیتے مگر سرکار غوث اعظم نے 80 اشرفیوں کو گنا ہے 40 اشرفیاں خود لے لیا ہے 40 چھوڑ دیا ہے. ماں نے کہا بیٹے سفر بہت بڑا ہے. سرکار غوث اعظم نے عرض کیا امی جان سفر بڑا ہو سکتا ہے مگر بھائی کے حق سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے. سرکار غوث اعظم نے عرض کیا امی جان میں اکیلا نہیں میرا بھائی بھی ہے. 40 اشرفیہ غوث اعظم نے لیا اور 40 اشرفیہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا. دنیا کو پیغام دیا وہی پیغام جو میرے نبی نے دیا تھا. ایک پستان سے خود دودھ پیا دوسرے پستان کو اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے اور تمام انبیاء کی صفات کا مظہر بن کے آئے. میرے غوث اعظم نبی کی صفتوں کا بھی مظہر بن کے آئے نبی کی ذات کا بھی مظہر بن کر کے آئے. اسی لیے میں کہتا ہوں نبی کا صبر دیکھنا ہو تو غوث اعظم کی زندگی دیکھ لو. نبی کا تقویٰ دیکھنا ہو تو غوث اعظم کی زندگی دیکھ لو. نبی کا زہد دیکھنا ہو تو غوث اعظم کی زندگی دیکھ لو. نبی کی عبادت دیکھنی ہو تو غوث اعظم کی زندگی دیکھ لیا جائے. بلکہ میں یہ کہوں گا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی کرامت ہو نبی کی عظمت ہو اور نبی کی صفتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہے. جسے رسول اعظم کو دیکھنا ہو وہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کو دیکھ لے. غوث اعظم کے وجود میں نبی کا جلوہ نظر آئے گا. اسی لیے آیا حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا کہہ سکے جو یہ سنا لے کے چلے. میں سبھی حضرات سے گزارش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جلسے نہ کرو جلوس نہ نکالو. ان کے نام پر شاندار گیارہویں نہ مناؤ دیگے نہ چڑھاؤ بلکہ غوث اعظم کے نام پر آؤ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم غوث اعظم کے نام پر اللہ کی نماز انشاءاللہ غوث اعظم کے نام پر رمضان کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور غوث اعظم کے نام پہ کم از کم ہفتہ میں جمعہ کا دن ایک پارہ ہے صحیح کم سے کم ایک صفحہ قرآن ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. کہنے میں کیا فیصلہ آپ سب اس بات کا عہد کریں کہ ہمارا پڑوسی کبھی بھوکا نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس بات کا عہد کریں کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے. ہم ہر کسی کے حق کا خیال رکھیں گے. سرکار غوث اعظم کے نام پر آپ مل کر کے دعا کرتے ہیں. وحدت الاسرار شریف میں سرکار غوثیت کے فرمان درج ہے کہ جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ عبد القادر کے نام کا وسیلہ لے لے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ غوث اعظم کے نام کا وسیلہ لیتے ہیں. سرکار غوث اعظم کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے ہے نا. اور اس مجلس میں جتنے حضرات حاضر آئے انجمن غلامان غوث کمیٹی نے جو اس مجلس کا انعقاد کیا میں اس کمیٹی کے نوجوانوں کو دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. بس اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ نے جلسہ کرایا ہے تو آؤ غوث اعظم کے نام پر صبح سے نماز شروع کریں انشاءاللہ تعالی. ہمیں توفیق دے. نیت المومن خیر من عمل پکی نیت کر لیں. حدیث پاک میں تہجد کے نماز کی نیت کر کے سو جائے اور اتفاق سے اس کی آنکھ لگ جائے نماز نہ پڑھ سکے صبح جب اٹھے گا اللہ اسے نماز تہجد کا ثواب پکی نیت کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے. سرکار غوث اعظم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں جتنے علماء حاضر ہیں اللہ ان سب کو اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. غوث اعظم کو من بیسر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد قادریہ نعرہ غوث اعظم بھی سلام دم شیخ احمد رضا کا خطب عالم بھی سلام. ختم کر لائف ختم